اب گلگت بلتستان کی ابھی آپ نے بات کی ہے، یعنی میری وجہ سے پوری ایئرپورٹ کی روڈ بند کی گئی، اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ خواجہ صدر پیر بھی اس میں بھی تھا. اس نے خود مجھے فون کیا، اس نے مجھے فون کیا کہ اسپیکر اسد بھائی آپ کی وجہ سے ہم بھی رہ گئے. یعنی انہوں نے پوچھا، ادھر سے حال احوال لے لیا کہ کیا پوزیشن ہے اور ابھی یہ کیا دلیلیں دے رہے ہیں. اور وہ ایس ایچ او ڈی ایس پی خود میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں سر جی بس یہ ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے. تو میں نے کہا مجھے اجازت نہیں ہے تو کیا، چھوڑو لوگوں کو چھوڑو. اس طرح جنید کے ساتھ جو ہوا، مطلب اس کو بدر کر دیا گیا. اس کا کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ ہمارے پاس یہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنی منشور اور اپنی جو ہمارا مینیفیسٹو ہے وہ قوم کے سامنے رکھے، یا ہم آزادانہ الیکشن کمپین کر سکے، اپنی نقطہ نظر کر سکے. ادھر نواز شریف اور پیپل پارٹی بیٹھی ہے. مطلب مجھے بتائیں 4 سال کس کی حکومت رہی اور اس وقت کس کی حکومت ہے؟ وہ یہ گلگت کے لوگوں کو پاگل بنانے کے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ حکومت کس کی ہے، پالیسی کس کی ہے، مہنگائی کس کی وجہ سے ہے، بے روزگاری کس کی وجہ سے ہے. جو وہاں اس وقت پسماندگی ہے، جو نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں روڈ ٹوٹی پھوٹی ہے، تو بھائی کہو بھائی کو نا، تمہارا بھائی تو پرائم منسٹر ہے اور 4 سال سے گزشتہ پرائم منسٹر ہے، کیوں نہیں کرتا؟ گلگت کے عوام کو یہ ڈیسیژن کرنا ہے کہ یہ صرف ٹوپی ڈرامہ ہے. کچھ جو تقسیم کی گئی ہے، جو ہمارے نالج میں ہے کہ کوئی استحکام پارٹی ہے علیم خان کی، اس کو بھی کچھ سیٹیں دی گئی ہے، اس کو بھی کوئی کمٹمنٹ کیا گیا ہے. تو اس لیے ہم نے ابھی کرنا ہے کہ یہ فراڈ الیکشن ہے، یہ بدترین داندلی زدہ الیکشن ہوگا. ہم اس الیکشن کے خلاف اگر یہ اس قسم کی داندلی کرتے ہیں تو انشاءاللہ گلگت کے عوام خود ان کے خلاف نکلیں گے. میں صرف گلگت کے عوام سے یہ امید رکھتا ہوں کہ ووٹ آپ کے پاس ہے، آپ نے ووٹ دینا ہے. کیا یہ اختیار یہ مقتدرہ نے یا اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے کہ وہ بتائیں گے کس کو آپ نے نامینیٹ کرنا ہے، کس کو آپ نے ایم پی اے یا ایم این اے بنانا ہے، یا جو بھی ادھر پوزیشن ہے پارلیمنٹ میں بھیجنا ہے، اسمبلی میں بھیجنا ہے، یا یہ لوگ؟ گلگت سے عوام سے بھی آپ کے ذریعے امید رکھتا ہوں کہ اٹھے، آپ بتائیں یہ ووٹ آپ کا ہے، آپ نے ووٹ دینا ہے اور ان ظالموں کو اور ان کو شکست دینی ہے. اچھا سر، خان صاحب سے ملاقات کا آپ نے ذکر کیا، 5-6 مہینے ہو گئے ملاقات نہیں ہو سکی. کیا کوئی بیک گراؤنڈ میں رابطے ہو رہے ہیں؟ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی تھیں کہ شاید کچھ معاملات طے ہو رہے ہیں. پچھلے دنوں بیرسٹر گور صاحب کی، سہیل آفریدی صاحب کی محسن نقوی سے ملاقات بھی ہوئی، اس کے بعد دوبارہ چہمہ گوئیاں شروع ہو گئیں. تو کیا اس وقت کوئی مذاکرات، کوئی رابطے پس پردہ آپ لوگوں کے چل رہے ہیں؟ نہیں، اس کو تو کوئی اس قسم کی کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے. اور ہم تو دیکھو، ہمارا تو بہت سمپل مطالبہ ہے. عمران خان بیمار ہے، بینگ اس ملک کی شہری کی، چلو وہ پرائم منسٹر اور جو ایک لیجنڈ تھا، اس کے علاوہ اس ملک کا شہری تو ہے. اس کی قانونی اور آئینی حقوق ہے ایک شہری کی حیثیت سے کہ اس کو ہم مطالبہ کیا کرتے ہیں. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ آپ اس کو جو ہے نا نواز شریف کی طرح جو ہے نا آپ چڑھائے. ہم تو مطالبہ کرتے ہیں نمبر 1 کہ آپ اس کی علاج کی جو بنیادی ضرورت ہے، جو اس کا قانونی اخلاقی حق ہے، اس کو اسپتال میں منتقل کریں تاکہ فیملی کو تسلی ہو، پوری قوم کو تسلی ہو، پوری قوم کا لیڈر ہے. پھر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کا کیس، جتنے بھی کیسز ہیں اس کے خلاف، اس کو میرٹ کے مطابق انصاف دیا جائے. وہ جب انصاف ہوگا، ایک کیس بھی ایسا نہیں کہ عمران خان ایک دن کے لیے بھی جیل میں رہے گا. تو ہمارا مطالبہ جینور ہے، قانون اور آئین کے اندر ہے. اور ہم سب کیا سمجھتے ہیں، جو جیل مینور ہے اس میں تو ڈاکوؤں، لٹیروں، اسمگلروں، قاتلوں، ان کو بھی ملاقات ملتی ہے جنرل کے رولز کے مطابق. عمران خان کو ملاقاتیں بھی نہیں مل رہی. تو باہر ظلم اور جبر کا جو نظام ہے، ان کا انشاءاللہ اتنا لمبا نہیں ہوگا. وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، اور مجھے امید ہے ہم اس کرائسس سے نکلیں گے. عمران خان اچھا سر، جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ رابطے بھی نہیں ہیں، بات چیت بھی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، جس طرح آپ نے سر فرمایا کہ بات چیت بھی نہیں ہو رہی، رابطے بھی نہیں ہیں، خان صاحب سے ملاقات بھی نہیں ہو رہی. اگر ملاقات نہیں ہوتی ہے، ان کو اسپتال شفٹ نہیں کیا جاتا ہے، آپ نے بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا، تو پھر آپ لوگوں کا آگے سے رد عمل کیا ہوگا؟ آپ لوگوں کے ذہن میں بھی تو کوئی پلان ہوگا کہ احتجاج کرنا ہے، تحریک چلانی ہے، کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، تحریک تو ہماری چلی، تحریک تو ایک جلسے کا نام نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تحریک جو ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ ایک لاغنگار شو تو وہ تحریک ہے، آپ کہتے ہیں ایک جلسہ ہو. تحریک آپ کی مسلسل ملک میں اپنا نیریٹو کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. آپ بات کرتے ہیں،
آپ احتجاج کرتے ہیں، آپ اسمبلی میں بھی تقریر کرتے ہیں، آپ جیسے جلوس کرتے ہیں، آپ لانگ مارچ کرتے ہیں، یا آپ جتنی ایکٹیویٹی وہ سارا اس کا حصہ ہوتا ہے. تو ہماری جو تحریک ہے وہ چل رہی ہے. ہم اس ملک میں صحیح معنوں میں ٹرو ڈیموکریسی چاہتے ہیں، اور ہماری جمہوریت سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ 1973 کا آئین کو واپس بحال کیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ چاہتے کہ جو جوڈیشری کی انڈیپینڈنس جو ہے نا انہوں نے بالکل ختم کی ہے. جوڈیشری کو اپنا عزت اور وقار واپس دینا چاہیے، اور اس کی جو اس کے اوپر قدر ہے وہ ختم ہونا چاہیے، اور ایک آزاد عدلیہ جو ہے نا وہ وجود میں آنا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں وہ لوگ بیٹھے جو عوام کے نمائندے، صحیح معنوں میں عوام کے نمائندے جو ہے نا وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے. تو ہمارا ایک جدوجہد ہے پاکستان، وہ پاکستان جو قائد اعظم کا پاکستان ہے. عمران خان وہی ویژن رکھتا ہے جو قائد اعظم کا ویژن تھا، کہ ایک ایسا پاکستان ہے جو ساورن ہو، کسی سے ڈکٹیشن نہ لے، اپنے ملک کی پالیسیوں میں آزاد ہو، اور جو تمام پالیسی اپنے عوام کے لیے ہو، نہ کہ اشرافیہ کے لیے ہو. اچھا سر، ذرا مجھے آخر میں بریفلی بتائیے گا کہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے حکومت نے کوئی آپ سے رابطہ کیا؟ نہیں، کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے. چمن گوئیاں ہیں، کوئی کہتا ہے، مطلب جو آگے پیچھے سے خبریں آ رہی ہے. دیکھتی ہے پیپل پارٹی اپنے آپ کو جو ہے نا بھٹو کی لیگیسی کو کیری کرتے ہیں. جو انہوں نے آئین دیا تو اس کو تو وہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. ان کے والد جو اس وقت صدر ہے. سر، آپ کا پیپلز پارٹی کے ساتھ اس پہ اتحاد ہو سکتا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم اگر آتی ہے تو اس کو ناکام بنانے کے لیے پیپلز پارٹی سے آپ اتحاد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پیپل پارٹی اگر اپوزیشن میں آنا چاہے تو ہم اس کو ویلکم کریں گے. اب گلگت بلتستان کی ابھی آپ نے بات کی ہے، یعنی میری وجہ سے پوری ایئرپورٹ کی روڈ بند کی گئی. اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ خواجہ صدر پیپلز میں بھی تھا، اس نے خود مجھے فون کیا. اس نے مجھے فون کیا کہ اسپیکر اسد بھائی آپ کی وجہ سے ہم بھی رہ گئے. یعنی انہوں نے پوچھا، ادھر سے حال احوال لے لیا کہ کیا پوزیشن ہے اور ابھی کیا دلیلیں دے رہے ہیں. اور وہ ایس ایچ او ڈی ایس پی خود میرے پاس آیا. اس نے کہا کہ میں سر جی بس یہ ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ہے. تو میں نے کہا مجھے اجازت نہیں ہے تو کیا، چھوڑو لوگوں کو چھوڑو. اس طرح جنید کے ساتھ جو ہوا، مطلب اس کو بدر کر دیا گیا. اس کا کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ ہمارے پاس یہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنی منشور اور اپنی جو ہمارا مینیفیسٹو ہے وہ قوم کے سامنے رکھے، یا ہم آزادانہ الیکشن کمپین کر سکے، اپنی نقطہ نظر کر سکے. ادھر نواز شریف اور پیپل پارٹی بیٹھی ہے. مطلب مجھے بتائیں 4 سال کس کی حکومت رہی اور اس وقت کس کی حکومت ہے؟ وہ یہ گلگت کے لوگوں کو پاگل بنانے کے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ حکومت کس کی ہے، پالیسی کس کی ہے، مہنگائی کس کی وجہ سے ہے، بے روزگاری کس کی وجہ سے ہے. جو وہاں اس وقت پسماندگی ہے، جو نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں روڈ ٹوٹی پھوٹی ہے، تو بھائی کہو بھائی کو نا، تمہارا بھائی تو پرائم منسٹر ہے اور 4 سال سے گزرے سے پرائم منسٹر ہے، کیوں نہیں کرتا؟ گلگت کے عوام کو یہ ڈیسیژن کرنا ہے کہ یہ صرف ٹوپی ڈرامہ ہے. کچھ جو تقسیم کی گئی ہے جو ہمارے نالج میں ہے کہ کوئی استحکام پارٹی ہے علی خان کی،